یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے۔ اس میں پاکستان کو انتہا پسند ملک قرار دیتے ہوئے اس پر پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے۔ تو پاکستان کو ایک ایکسٹریمسٹ کنٹری، انتہا پسند ملک ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں اس وقت انڈیا کے اندر دیوالی ہو رہی ہوگی۔ پاکستان کے حسب سابق حسب روایت ڈپلومیٹس جو تھے وہ سوئے رہے اور ہمیں اطلاع تب ملی جب وہ پاس ہو کے خبر کی صورت میں سامنے آئی۔ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہیز اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایک تماشا بنے ہوئے ہیں اور چوک میں سے جو بھی گزرتا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر چپت لگا جاتا ہے۔ بچ سکتے تھے اس فساد سے، لیکن انہوں نے اس فساد کو مزید بھڑکا دیا۔ شاباش ہے ان کی نااہلی۔ فرانس کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس کہہ رہے ہیں۔ فرانس جو آلریڈی انڈین کیمپ میں ہے، انڈیا سے اس کے مضبوط ڈیفنس ٹائی ہیں، ہم لوگ ان ٹائز کو اگنور کر کے ہم اس قسم کی حرکتیں فرما رہے ہوتے ہیں۔ یونین نے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس کی ہے۔ اس میں پاکستان کو انتہا پسند ملک قرار دیتے ہوئے اس پر پابندیوں کی سفارش کی گئی ہے۔ دو چیزیں ہوں گی ناظرین، ایک تو پاکستان کو ایک ایکسٹریمسٹ کنٹری، انتہا پسند ملک ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ آپ سوچیں اس وقت انڈیا کے اندر دیوالی ہو رہی ہوگی، شادیانے بج رہے ہوں گے بھارت کے اندر، کہ باقی ملکوں کی طرح ہم نے کہا ہم سیولائزڈ قوم تو ہے نہیں، ہمیں تو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کتنے اچھے عاشق رسول ہیں، کتنے سچے عاشق رسول ہیں، ہم ساتھ والے ہمسائے کی گاڑی کو آگ بھی لگائیں گے، ہم بیچارے کسی شخص کا قسطوں پہ لیا ہوا موٹر سائیکل اس کو بھی توڑیں گے، ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارا نقصان ہوگا، اور ہم بتائیں گے کہ ہم کتنے سچے اور کتنے بڑے عاشق رسول ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یورپ ہمیں انتہا پسند ملک ڈکلیئر کر دے گا۔ آپ میں سے اکثر کہیں گے ساڑھے لتر نو پرواہ، کہیں گے نا ہمیں اس سے کیا، ہم تو بھائی جان یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ بھائی جان آپ کو پرواہ نہیں ہوگی، ان 45% لوگوں کو ضرور پرواہ ہوگی ناظرین، جن کا گزر بسر جو ہے نا، وہ ان کے جو بچے، بھائی، بہن، بڑے، کوئی بھی شخص جو یورپ میں بیٹھ کے کمائی کر کے ٹیکسی چلا کے پیسے واپس بھیج رہا ہے نا، اس کو فرق پڑے گا، آپ کو نہیں پڑے گا، چولہا اس کا بند ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا یہ ہے، انہوں نے لکھا یہ ہے قرارداد میں ناظرین، فرانس کے نمائندوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں فرانس کے خلاف اتنی نفرت ہے کہ تشدد روکنے کی کوشش کرنے والے پولیس افسران کو فرانس کا ایجنٹ کہہ کر قتل کیا گیا۔ دوسری دلیل یہ دی گئی، اب میں آپ کو وہ دلیلیں بتا رہا ہوں جس دلیل کی بنیاد پر انہوں نے پاکستان کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو ایک انتہا پسند ملک ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دوسری دلیل وہ یہ تھی کہ ایسے مظاہرے دنیا کے کسی اور مسلم ملک میں نہیں ہوئے، یعنی یہ مسلم امہ کا مسئلہ نہیں تھا، پاکستان میں ہی انتہا پسندی پائی جاتی ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کے حسب سابق حسب روایت ڈپلومیٹس جو تھے وہ سوئے رہے اور ہمیں اطلاع تب ملی جب وہ پاس ہو کے خبر کی صورت میں سامنے آئی۔ ہم اس ریزولوشن کو پیش ہونے سے روک سکتے تھے، حکومت پاکستان روک سکتی تھی، نہیں روکا گیا۔ اب پیش ہونے کے بعد اس کو ہم جا کے کاؤنٹر کر سکتا ہے ہمارا سفارتکار، ہمارا دفتر خارجہ۔ دکھ ہے کہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یورپین یونین کو جب پی آئی اے کی فلائٹس کے اوپر بین لگایا تھا تو وہ ہمیں بولتے رہے تھے، 2 دفعہ انہوں نے لیٹر بھیجا کہ بھائی جان یہ ہم نے آپ پہ بین لگایا، اس کے خلاف کوئی اپیل کرنی ہے تو کر لیں۔ ہم نے اپیل نہیں کی، وہ رائٹ بھی ہم نے فورگو کر دیا اپیل کا، اپیل کر کے ہم ان کو انگیج کر سکتے تھے۔ تو اس لیے خدشہ یہ ہے کہ یہ جی ایس پی پلس کے لیے بھی جو ہے وہ اپیل نہ کی جائے۔ کیوں بھلا؟ تسی مینوں گین نہیں دیندے پہ کھیلن واسطے، مجھے کام نہیں کرنے دیتے تو میں بھی پھر اپیل نہیں کرتا۔ اسمبلیاں نہ توڑے، اپیل سے تو بیک آؤٹ کر سکتا ہے نا۔ یہ ہے ایشو اصل کے اندر۔ جو ہماری لوکل لڑائی ہے اس وقت اپنا اس کی حکومتی گروہوں کی یا حکومتی مافیا کی یا مافیا کے ارکان کی یا مافیا کے فریقین کی آپس میں، وہ کھل کے عالمی چوک کے اندر پہنچ گئی ہے اور وہاں سے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، ہیز اٹھا رہے ہیں اور ہم جو ہیں وہ ایک تماشا بنے ہوئے ہیں اور چوک میں سے جو بھی گزرتا ہے وہ ہمارے سر کے اوپر چپت لگا جاتا ہے۔ سوچئے کہ یہ وہ وزیر اعظم عمران خان ہے جو کہتے ہیں مجھے ویسٹ کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہ اس قسم کے بیانات دے دیتے ہیں جس کی ہمیں باہر قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، پاکستان کو قیمت ادا کرنی ہے۔ انہوں نے کیا قیمت ادا کرنی ہے وزیر عمران خان نے؟ ان کے تو بہت سے اے ٹی ایم خرچے اٹھا رہے ہیں، جہانگیر ترین سے پہلے عیاشی کرتے رہے، کسی اور سے کر لیں گے، لیکن ہم غریب مارے جائیں گے، وہ مزدور مارے جائیں گے جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، ان کا کیا جائے گا؟
اس سے پہلے بھی اسی قسم کے انہوں نے وہ ملائیشیا، ایران اور وہ سمٹ والی کانفرنس کر کے عرب ممالک کو ناراض کر لیا تھا. سعودیہ نے پیسے اپنے واپس لے لیا ہم سے، یو اے ای نے ہم پہ ہمارے پہ جابس کی پابندیاں لگا دیں، ہمارے لوگوں کو وہاں سے فائر کرنا شروع کر دیا، سعودی عرب نے پاکستانی مزدوروں کو نکالنا شروع کر دیا. غربت تو ادھر آئی، ان کا کیا گیا؟ اس سے پہلے بھی یہ اسی قسم کی حرکت فرما چکے ہیں. ایران گئے تو وہاں پہ جا کے کہہ دیا کہ پاکستان سے کراس بارڈر ٹیررزم ہوتا ہے. کیا ہیں آپ کو نہیں پتا اگر فارن پالیسی کا تو آپ منہ بند رکھیے یار. کوئی ان کو ٹرین جو لوگ لائے ہیں وہ کیا سوچ کے لائے ہیں کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی فارن پالیسی پہ اس کے کیا ریپریکیشنز ہوتے ہیں، جو یہ منہ کھولتے ہیں، جو ان کو ہر وقت منہ کھول کے ان کا منہ لیک ہوتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے، اس کی قیمت پاکستان ادا کرتا ہے. جب پھر انہوں نے کھڑے کہہ دیا کہ جناب وہ فرانس میں ہولوکاسٹ کا انہوں نے کمپیریزن کر دیا. ٹھیک ہے، ہم نجی محفلوں میں یہ کمپیریزن کر سکتے ہیں، سمجھ آتی ہے، لیکن آپ بطور چیف ایگزیکٹو فرانس کے بارے میں اس طرح کے کمنٹس کہہ رہے ہیں. فرانس جو آلریڈی انڈین کیمپ میں ہے، انڈیا سے اس کے مضبوط ڈیفنس ٹائی ہیں.